السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ تمام لوگوں کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں بہار ماڈل پیپر سبجیکٹو سیٹ نمبر 2، جہاں ہم نے بہار ماڈل پیپر VBI سیٹ نمبر 1 سے لے کے 6 تک پڑھے، وہیں ہمیں اب ساتھ ساتھ سبجیکٹو بھی پڑھنا ہے، اس لیے کہ اس کے پڑھنے سے زیادہ تر امید یہ ہو جاتی ہے کہ ہم نے کسی نہ کسی درجے میں امتحان کی تیاری کر لی، جس کی وجہ سے ہمیں اچھے نمبرات حاصل ہو سکتے ہیں، مل سکتے ہیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ امتحان میں وقت کم ہے، تیاری زیادہ کرنی ہے، اس لیے کم وقت میں اگر اچھی تیاری کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ماڈل پیپر کا سہارا لینا ہوگا۔ تو اس لیے آئیے پہلے سوال دیکھیں گے، پھر اس کے بعد جواب دیکھیں گے۔ آئیے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ لیکن آپ سے ساتھ ساتھ ایک گزارش بھی ہے کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے درمیان خوب اسے شیئر بھی کریں اور ہمارا ساتھ دیں۔ دیکھیے سیشن نمبر B، کیا سوال ہے؟ درجہ ذیل عنوانات میں سے کسی ایک عنوان پر مضمون لکھیے۔ عنوان کیا کیا ہے؟ عید الفطر، لائبریری، تعلیم نسواں یعنی عورتوں کی تعلیم، کمپیوٹر۔ یہ 4 آپ کو عنوان دیا گیا ہے، ان چاروں میں سے کسی ایک پر آپ کو کیا کرنا ہے؟ مضمون لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 2، کیا ہے؟ مندرجہ ذیل اشعار میں سے کسی 2 اشعار کی تشریح کیجیے۔ الف میں 2 ہے شعر، با میں 2 شعر ہے، جیم میں کتنا شعر ہے؟ 2 شعر ہے، یعنی کل ملا کے 6 شعر ہے۔ سوال کیا ہے؟ مندرجہ ذیل اشعار میں سے کسی 2 اشعار کی تشریح کیجیے۔ یعنی اگر اس اعتبار سے لیا جائے، لائن کے اعتبار سے تو 6 ہوا، اور الف با جیم کے اعتبار سے لیا جائے تو 3 شعر ہوا۔ اس میں سے 2 شعر کی تشریح کرنی ہے، یعنی مطلب بیان کرنا، الف کا کر لے، با کا کر لے، یا با کا کر لے، جیم کے کر لے، آپ کے اوپر ہے، جو چاہے کر لے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 3 ہے، مندرجہ ذیل اقتباس کی تشریح سیاق و سباق کے حوالے سے کیجیے۔ کیا تجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ خدا کے نافرمان انسان کو اپنی آتشی تماچے سے خبردار کر دے؟ مجھے بے شک تجھ میں سب طاقتیں خدا نے رکھی ہیں، مگر تو اچھی طاقتوں کو کام میں لاتا ہے جس سے کسی کو تکلیف یا کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ یہ اقتباس ہے، اس کا مطلب بیان کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 4، کیا ہے؟ صدر مدرس کے نام ایک درخواست لکھ کر اپنی مجبوری بتاتے ہوئے فیس معاف کرنے کی گزارش کیجیے۔ یا آپ کے دوست کے والد انتقال کر گئے تو اسے ایک تعزیتی خط لکھیے اور صبر کی تلقین کیجیے۔ ان دونوں میں سے کیا کرنا ہے؟ کسی ایک کو لکھنا ہے۔ سوال کیا ہے؟ صدر مدرس کے نام ایک درخواست لکھ کر اپنی مجبوری بتاتے ہوئے فیس معاف کرانے کی گزارش کیجیے، یا آپ اپنے دوست کے والد جو انتقال کر گئے ان کے نام ایک تعزیتی پر خط لکھیے اور اس میں صبر کی تلقین کیجیے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 5 میں درج ذیل سوالوں میں سے صرف 5 کے جواب مختصر دیجیے۔ مختصر جواب دینا ہے 5 کا۔ کیا سلام بن رزاق کے 3 افسانوں کے نام لکھنا ہے، مولانا آزاد کی 3 کتابوں کے نام، احدی اور احدی کے فرق کو واضح کرے، اردو کے پہلے مرثیہ کا نام بتانا ہے، غالب نے اپنے خطوط میں کون سا انداز اپنایا۔ یہ چند سوالات ہیں جس میں سے آپ کو صرف 5 کا جواب دینا ہے۔ اور ادھر بھی ہے، وزیر آغا کے 2 نشائیوں کے 2 مجموعے کے نام لکھیے، خواجہ حسن نظامی کی 2 کتابوں کے نام لکھیے، راجندر سنگھ بیدی کی وفات کب اور کہاں ہوئی، امن اور جمہوریت ایک سکے کے 2 پہلو ہیں، جے پرکاش نارائن کیسے اس نتیجے تک لے جاتے ہیں، داستان باغ و بہار میں سلیمانی سرمے کی کیا خوبی تھی۔ اس میں سے آپ کو 5 کا جواب دینا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 6، درج ذیل سوالوں میں سے کسی 3 سوالوں کے جواب دیجیے۔ کیا کیا سوال ہے؟ احمد جمال پاشا نے خانہ بدوش کو زندگی کا کمہار کیوں کہا ہے؟ علی سردار جعفری نے موت کی آمد سے پہلے کا منظر کس طرح پیش کیا ہے؟ قلیہ سے کیا مراد ہے؟ عربی اور ہندوستانی زبانوں میں کیسے استعمال کرتے ہیں؟ اس کے بعد ہے مادہ تاریخ کسے کہتے ہیں؟ افسانہ پرومس میں جیلانی بانو کے مطابق امو کے دکھی رہنے کی وجہ کیا ہے؟ درج ذیل شعر کا مفہوم بیان کیجیے۔ اب کیا بتائیں کیا تھا خیالوں کے شہر میں بسنے سے پہلے وقت کے ہاتھوں اجڑ گیا۔
سوال نمبر 7 میں دیکھیں، سوال نمبر 7 ہے درج ذیل میں سے کسی ایک کا جواب لکھیے۔ یہ نظم برق کلیسا کا خلاصہ بیان کیجیے، یا افسانہ ابراہیم سقا کا خلاصہ بیان کیجیے، یا بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق کے فوائد اپنی زبان میں لکھیے۔ تاریخ گوئی کی ادبی اور تاریخی اہمیت پر ایک نوٹ لکھیے۔ اس میں سے کسی ایک کا جواب دینا ہے۔ یہ سب کے سب آپ کو طویل سوالات، لمبے سوالات میں آ جائیں گے۔ یہ تھا سوالات، اب دیکھتے ہیں جوابات۔ سیشن نمبر بی کیا ہے؟ تعلیم نسواں یعنی عورتوں کی تعلیم۔ سر سید احمد خان کا قول ہے، مذہب کے بعد جو چیز زیادہ ضروری ہے وہ تعلیم ہے۔ انسان جب مذہب کے اندر آ جائے، یعنی جب انسان مذہب کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، تو اس کے بعد اسے چاہیے کہ انسان تعلیم پر زور دے۔ ہم کو گزشتہ زمانے، گزشتہ اور حال پر نظر کرے کہ ایک ایسا طریقہ تعلیم کو رائج کرنا چاہیے جو علوم دینی دنیاوی دونوں شعبوں میں ضروریات پوری ہو سکے۔ یعنی انسان جب مذہب اسلام کے اندر رہ رہا ہے تو اسلام لانے کے بعد اسے تعلیم پر زور دینا چاہیے، اور ایسی تعلیم جس کے ذریعے انسان دین کی حقیقت سے بھی واقف ہو جائے اور دنیا کی جو تعلیم ہے اس سے بھی کیا ہے، واقفیت اس کو ہو جائے۔ آگے دیکھیں، انسانی عقل اور ذہن و شعور میں اضافہ کرنا ہی تعلیم کی اشاعت کا ہمیشہ سے مقصد رہا ہے۔ اس سے زندگی کے نشیب و فراز اور عجائبات قدرت پر غور کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اقوال سر سید پر غور کرنے سے دو باتیں سامنے آتی ہیں۔ کیا کیا؟ اول یہ کہ تعلیم مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے لازم ہے، ہر ایک کے لیے تعلیم لازم ہے، اور دوسرا یہ کہ تعلیم ایسی ہونی چاہیے جس سے دین اور دنیا دونوں بہتر ہو، دین بھی بہتر ہو جائے اور دنیا دونوں کیا ہو جائے، بہتر ہو جائے۔ آگے دیکھیں، آگے ہے، عورتوں اور مردوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مقصد کے لیے نہیں پیدا کیا۔ دونوں کی جسمانی اور دماغی ساخت ایک جیسی نہیں ہے، دونوں کے شعبہ حیات علیحدہ علیحدہ یعنی جدا جدا ہیں۔ شعبہ حیات یعنی زندگی کا جو شعبہ ہے وہ الگ الگ ہے۔ ایک ہی عمل پر عورتوں اور مردوں کے رد عمل ایک جیسے نہیں ہوتے۔ مردوں کی دنیا وسیع تر ہے یعنی بہت کشادہ ہے، اور عورتوں کی دنیا تھوڑی محدود ہے۔ یہ تضاد کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں دونوں کا بھلا ہے۔ جب دونوں کا حلقہ کار علیحدہ ہے تو دونوں کی تعلیم ایک جیسی نہیں ہونی چاہیے۔ عورتوں کو بلا شبہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہیے، لیکن ایسی تعلیم جس سے وہ ان شعبوں اور حلقوں میں کامیاب ہو سکے جن سے پوری زندگی میں ان کا واسطہ ہو سکے گا۔ تعلیم اور اخلاق سازی میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ مشہور مغربی عالم میگنی کا قول ہے، خاندان انسانی زندگی کی درسگاہ اولین ہے اور ماں اس کی واحد معلم ہے، یعنی ماں اس کی تنہا استاد ہے۔ خاندان انسانی زندگی کا درسگاہ اولین ہے، یعنی جو جس خاندان میں ہوتا ہے اسی کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے۔ بچپنے کا جو زمانہ ہوتا ہے اس کے پھلنے اور پھولنے کا وقت ہوتا ہے، جب اس وقت اس کا ماحول صحیح ہوگا اور اس کے گھر کے افراد صحیح ہوں گے اور اس کو صحیح باتیں بتائیں گے تو وہ رفتہ دھیرے دھیرے وہ صحیح راستے پر چلا جائے گا۔ ماں کے ذریعے تعلیم و تربیت سے ماں کے تمام تر اوصاف بچوں میں آتے ہیں۔ اسی طرح گھریلو ماحول کو سنوارنے والی عورت ہی ہوتی ہے، اس لیے عورتوں کو خلوت و محبت، ایثار و قربانی، نظم و ضبط کی تعلیم ملنی چاہیے۔ ان کو علم الاجسام، امور خانہ داری، سلائی کڑھائی، کشیدہ کاری، بچوں کی پرورش و پرداخت اور نفسیات جیسے علوم پر پورا قابو ہونا چاہیے۔ سلائی بھی آنا چاہیے، گھر کا کام کاج اس کو بھی آنا چاہیے، کڑھائی کا کام، کشیدہ کاری کا کام، بچوں کی پرورش کیسے کرنا اس کا بھی عطا پتہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے آگے، جدید طریقہ تعلیم ان مقاصد میں ناکام ہے اور عورتوں اور مردوں کو ایک جیسی تعلیم دے کر بڑا نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ عورتیں مردوں کے ساتھ تعلیم حاصل کر کے گھروں سے باہر اپنی دنیا آباد کرنے جا رہی ہیں۔ گھر جو سکون کا گہوارہ تھا اب ان کو اپنا گھر قید خانہ معلوم ہوتا ہے۔ جو عورت کو کمانے کی فکر ہو جاتی ہے تو وہ کمانے کی فکر میں کبھی ادھر کبھی ادھر جاتی رہتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 2 کیا تھا؟ ملا لیں، درج ذیل اشعار میں سے کسی 2 شعر کی تشریح کیجیے۔ دیکھیے، رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی کہ مجھ پر آسا ہو گئی۔ اس کا دیکھیے مطلب،
پیش نظر شعر مرزا غالب کی ایک غزل سے ماخوذ ہے۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ مسلسل رنج و غم میں، یعنی ہمیشہ رنج و غم میں مبتلا رہنے کے بعد جب کوئی انسان تکلیف سہنے یا برداشت کرنے کا عادی ہو جاتا ہے تو رفتہ رفتہ اس کے اندر تکلیف کی شدت کا احساس کم ہونے لگتا ہے اور مشکلات کا اثر بھی کم ہونے لگتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مشکلیں انسان کو آسان نظر آنے لگتی ہے۔ جب انسان غریب ہوتا ہے اور مصیبت سہنے کا اس کے اندر ایک کلا آ جاتا ہے، صبر کرنے کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کو ہر مشکل کام بھی کیا ہے، آسان لگنے لگتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، ہم بانسری پر موت کی گاتے رہے نغمہ تیرا، اے زندگی رتبہ رہے بالا تیرا۔ دیکھیے یہ زیر نظر یعنی اوپر دیکھ رہے ہیں شعر خلیل الرحمن اعظمی کی زیر نصاب دوسری غزل کا مطلع ہے۔ اس شعر میں شاعر نے انسانی زندگی کے گہرے تجربات کو پیش کیا ہے۔ یہ غزل اس نے زندگی کے آخری دور میں کہی ہے، جہاں وہ ہر وقت اور ہر قدم پر موت کے مہیب آہٹ کو سن رہے تھے۔ اس سفر میں وہ موت کی بانسری پر زندگی کا گیت گانے کی بات کر رہا ہے۔ اس کے باوجود زندگی کی سرسبزیوں اور رعنائیوں کو دعائیں دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ اس کی رجائیت پسندی کی بہترین مثال، امید پسندی کی کیا ہے، بہترین مثال ہے۔ اب دیکھیں سوال نمبر 3 کیا تھا؟ مندرجہ ذیل اقتباس کی تشریح سیاق و سباق کے حوالے سے کیجیے۔ کیا تجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ خدا کے نافرمان انسان کو اپنے آتشی تماچے سے خبردار کر دے؟ بے شک تجھ میں سب طاقتیں خدا نے رکھی ہے، مگر تو اچھی طاقتوں کو کام میں لاتا ہے جس سے کسی کو تکلیف یا کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ یہ تو آپ کو اقتباس ہو گیا۔ اب اس کا مطلب دیکھنا ہے۔ دیکھیے پیش نظر اقتباس یہ کس کا ہے؟ خواجہ حسن نظامی کی مضمون مٹی کا تیل سے ماخوذ ہے، یعنی لیا گیا۔ یہ اقتباس مضمون کے آخری حصے سے لیا گیا ہے۔ اب دیکھیں اس اقتباس میں خواجہ حسن نظامی نے واعظانہ انداز اختیار کیا ہے۔ یہ ان کے مضامین اور تحریروں کا خاص انداز ہے جس میں وہ بات پیدا کر کے تبلیغ و اصلاح کا کوئی نہ کوئی پہلو تلاش کر لیتے ہیں۔ چنانچہ مٹی کے تیل کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تو اتنا بے غرض اور بے تعلق کیوں ہے؟ تیری روشنی میں خواہ شراب نوشی ہو، شراب پینے والا ہو یا عبادت ہو، تجھے صرف روشنی دینے سے کام ہے۔ کیا تو لوگوں کو گناہ کرنے سے روک نہیں سکتا؟ یا اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اتنا تو کر ہی سکتے ہو کہ نافرمان اور گنہگار انسانوں کو اپنے آتشی تماچے سے کم از کم خبردار تو کر دے۔ بے شک خدا نے تمہیں اتنی طاقت تو ضرور دی ہے، لیکن کسی کو نقصان پہنچانا تیری فطرت میں نہیں ہے۔ تو چاہتا تو آدمی کو کیا کرتا، اپنے آتشی تماچے سے خبردار کر دیتا، لیکن تمہارے خصلت کے اندر ہے کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچانا ہے۔ منفی طاقتوں کا مظاہرہ نہیں کرتا، گو منفی طاقتوں کا مظاہرہ نہیں کرتا، بلکہ اچھی طاقتوں کو بروئے کار یعنی کام میں لاتا، جس سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اور کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو۔ البتہ انسان اپنی اچھی قوتوں کو فراموش کر دیتا ہے، بھلا دیتا ہے اور بری طاقتوں کو کام میں لا کر خود بھی تکلیف میں مبتلا ہوتا اور دوسرے کو بھی تکلیف پہنچاتا ہے۔ اگر انسان بھی تیری طرح صلح کل کی پالیسی اختیار کرے تو دنیا میں ہر جگہ امن و امان قائم ہو جائے گا اور لوگ خوشی بخوشی سکون والی زندگی گزارنے لگیں گے۔ سوال نمبر دیکھیے 4 کیا ہے؟ سوال نمبر 4 ہے صدر مدرس کے نام میں ایک درخواست لکھیے کہ لکھ کر اپنی مجبوری بتائیے کہ فیس معاف کرانے کی یہ گزارش ہے۔ اس طریقے سے درخواست لکھنا ہے۔ فیس معاف کرانے کے لیے صدر مدرس کو درخواست بخدمت، یہاں پہ آپ جناب عالی بھی لکھ دیں۔ بخدمت یعنی کس کی خدمت میں پیش کرنا ہے؟ تو جناب پرنسپل صاحب مسلم اسکول پٹنہ سٹی، آپ اپنے اسکول کا نام چاہے تو لکھ دیں۔ جناب عالی، گزارش خدمت عالی یہ ہے کہ میں آپ کی اسکول کے درجہ 12ویں کا ایک غریب طالب علم، طالب ہو یعنی طالب علم، غریب طالب علم ہو یعنی علم کا طلب کرنے والا ہوں۔ ایک نوٹس کے ذریعے ہم لوگوں سے درخواست برائے معافی فیس طلب کی گئی کہ آپ جو ہے نا درخواست یعنی آپ کے پاس جو پیش کی گئی،
کیا ہے اس کے ذریعے ہم لوگوں سے درخواست برائے معافی فیس طلب کی گئی ہے، میں بھی مستحق ہوں، یعنی کہا گیا کہ جو لوگ پیسہ دینے والے نہیں ہیں وہ کیا کریں، درخواست لکھے معافی کی، فیس معافی کی درخواست لکھیں۔ اور طالب مدد ہو، یعنی مدد ایسے طالبوں میں میرا شمار ہے جو میں مدد کا خواہاں ہوں، میں ہمیشہ اپنے درجہ میں اول آتا ہوں اور تمام مضامین میں اچھے نمبر حاصل کرتا ہوں۔ میرے والد ایک بہت ہی کم تنخواہ والے عہدے پر مقامی ہائی کورٹ میں ملازم ہیں۔ ہم سب بھائی بہنوں کے علاوہ ہمارے والد کے سر ان کی ضعیفہ ماں یعنی کمزور ماں، بیوہ پھوپھی اور ان کے 2 معصوم بچوں کی پرورش بھی ہے۔ ایک بوڑھی ماں بھی ہیں، ایک پھوپھی ہیں، ان کے 2 معصوم بچے ہیں، اس لیے کہ ان کا شوہر انتقال ہو گیا تو ان کا دیکھ بھال بھی میرے ابو کے ذمے ہے، لہٰذا ہم لوگ نہایت غربت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ مندرجہ بالا حالات کے پیش نظر ہماری پڑھائی کے اخراجات ہمارے والد صاحب سے برداشت نہیں ہوتے ہیں، لہذا آپ سے بصد ادب التماس، بصد یعنی صد کے معنی آتے 100، یعنی بہت ادب کے ساتھ میں آپ سے التماس کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ میری فیس بالکل معاف کر دی جائے۔ اس کے بعد ہے، امید ہے کہ میرے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میری فیس معاف فرمائیں گے اور مجھے شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں گے۔ آپ کا فرما بردار شاگرد محمد ذیشان۔ اگر آپ لڑکی ہیں تو آپ کی فرما بردار شاگردہ، دال کے بعد ہاں لگا دینا، اس کے بعد اپنا نام لکھ دینا ہے، درجہ کا نام لکھ دینا، رول نمبر لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، یا آپ چاہیں تو دوست پہ لکھنا چاہیں تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، دوست کے والد کے انتقال کے بعد ایک تعزیتی خط از امتحان ہال، مؤرخہ 3 مارچ 2024۔ میرے مخلص اور مکرم دوست سلام مسعود، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں یہاں خدا کے فضل و کرم سے بخیر و عافیت ہوں، ٹھیک ٹھاک ہوں۔ توقع ہے، امید ہے کہ تم بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ بخیر و عافیت ہوگے، ٹھیک ٹھاک ہوگے، لیکن ضروری یہ ہے کہ گزشتہ دنوں اخبارات کے ذریعے تمہارے والد کی اندوہناک موت کی خبر ملی، یعنی انتقال کی ہمیں خبر ملی۔ یہ خبر میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھی، اس لیے تمہارے والد تو تھے ہی، دوسرے یہ کہ مرحوم میرے ساتھ بھی بڑی شفقت و محبت سے پیش آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے گناہوں کی مغفرت کرے اور اپنی رحمت کاملہ سے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ میرے دوست، موت کا وقت متعین ہے اور انسان کی زندگی محدود ہے، کم ہے، حد کے اندر ہے۔ جس کو جب اللہ تعالیٰ بلانا چاہے بلا سکتا ہے۔ موت اور حیات پر بندے کی کوئی مرضی نہیں چلتی، یہ مشیت خدا بندی نہیں، خدا کا حکم ہے، بندے کو اسے تسلیم کرنا چاہیے اور خدا کی مرضی کے سامنے صابر و شاکر رہنا چاہیے، صبر کرنے والا، شکر کرنے والا، کہ اللہ ہی کی مرضی سے بندہ دنیا کے اندر اللہ کی مرضی سے جا رہا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خدا تمہیں اس مصیبت اور غم کے موقع پر صبر کی طاقت عطا فرمائے اور جلد ہی موقع ملتے ہی تمہارے پاس آ رہا ہوں، فقط یعنی صرف اتنا ہی۔ اس کے بعد والسلام، نعمت اللہ مظفر پور جو جہاں کے ہیں تو اپنا نام لکھ دیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں، سوال نمبر 5 ہے۔ کیا ہے سوال نمبر 5؟ درج ذیل سوالوں میں سے صرف 5 کے مختصر جواب دیجیے۔ ابراہیم سقا، کیا ہے سوال؟ سلام بن رزاق کے 3 افسانوں کے نام لکھیے۔ دیکھیے، ابراہیم سقا شکستہ بتوں کے درمیان ننگی دوپہر کا سپاہی۔ اس کے بعد ہے مولانا آزاد کی 3 کتابوں کے نام۔ غبار خاطر، انڈیا ونس فریڈم، ترجمان القرآن۔ اس کے بعد 3 میں کیا، احدی اور احادی کے فرق کو واضح کیجیے۔ احدی کے معنی سست اور کاہل کے، اور احادی کے معنی کیا، اکیلا کے ہے۔ اردو کا سوال کیا ہے؟ اردو کے پہلے مرثیہ کا نام بتائیے۔ اردو کا سب سے پہلا مرثیہ نوسرحار ہے۔ اس کے بعد غالب نے اپنے خطوط میں کون سا انداز اپنایا؟ غالب نے اپنے خطوط میں ایک نیا طرز تحریر اپنایا۔ انہوں نے مراسلہ کو مکالمہ بنا کر پیش کیا۔ انہوں نے خود کہا کہ میں نے ایک نیا انداز تحریر ایجاد کیا اور مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے وزیر اعلیٰ کے 2 انشائیوں کے 2 مجموعے کے نام۔ دیکھیے، وزیر اعلیٰ کے 2 انشائیوں کے نام کیا ہے؟ دوسرا کنارہ چوری سے یاری تک،
اس کے بعد ہے خواجہ حسن نظامی کی 2 کتابوں کے نام. خواجہ حسن نظامی کی 2 کتابوں کے نام دیکھیے: سی پارۂ دل، نظام بنصری. اس کے بعد ہے راجندر سنگھ بیدی کی وفات کب اور کہاں ہوئی؟ راجندر سنگھ بیدی کی وفات 11 نومبر 1984 کو کہاں ہوئی؟ ممبئی میں ہوئی. اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے امن اور جمہوریت ایک سکے کے 2 پہلو ہیں. جے پرکاش نارائن کیسے اس نتیجے تک لے جاتے ہیں؟ دیکھیے، جے پرکاش نارائن جب جمہوریت میں امن کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ عوامی جد و جہد کی حکمت عملی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پر امن راستے کو اپنائیں. جو امن سے بھرا ہوا راستہ اس کو اپنائیں، اور انقلاب کی کامیابی کا انحصار امن پر ہے. اگر آپ کو کامل انقلاب برپا کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو امن قائم کرنا ہوگا. اگر آپ تشدد کا راستہ اپنائیں گے تو آپ کا مقابلہ سب تشدد کر سکتا ہے. اس لیے امن وقت کا تقاضا ہے. حالات کو دیکھتے ہوئے امن کو اختیار کرنا چاہیے. اگر تشدد کے زور پر انتخاب ہوگا، چناؤ ہوگا، تو اس کے نتیجے میں کیسی جمہوریت سامنے آئے گی؟ اس لیے بغیر امن کے صالح اور مضبوط جمہوریت سامنے نہیں آ سکتی. یہ کہ امن اور جمہوریت ایک سکے کے 2 پہلو ہیں. امن کے بغیر جمہوریت کا تصور ممکن ہی نہیں. اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے سلیمانی سرمے. سوال کیا ہے؟ داستان باغ و بہار میں سلیمانی سرمے کی کیا خوبی تھی؟ سلیمانی سرمے کی خوبی یہ تھی کہ جب کوئی آدمی اس سرمے کو اپنے آنکھوں میں 1-2 سلائی لگاتا تھا تو اس کو جناتوں کی دنیا نظر آنے لگتی تھی، جن میں جناتوں اور ان کے سائے لوازمات سامنے ہوتے تھے. یہاں تک کہ جنات متحرک یعنی حرکت کرتا ہوا اور سرگرم نظر آتے تھے. سرما لگانے والا ان جناتوں سے گفتگو بھی کر سکتا تھا، یعنی بات چیت بھی کر سکتا تھا. اس کے بعد دیکھیں، سوال نمبر 6 ہے. درج ذیل سوالوں میں سے کسی 3 سوالوں کے جواب دیجیے. دیکھیے، احمد جمال پاشا نے خانہ بدوش کو زندگی کا گمار اس لیے کہا ہے کہ ان کا گھر بچوں کے گھروندوں کی طرح ہوتا ہے. جس طرح بچے گھروندے بناتے ہیں اور ذرا سی خرابی نظر آتی ہے تو اسے توڑ دیتے ہیں اور دوسرا گھر بنا لیتے ہیں. خانہ بدوش کی مثال بھی کچھ اسی طرح کا ہے کہ وہ اپنی عملی زندگی میں ایک عارضی گھروں کے پرواہ کیے بغیر ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کر زندگی کو نئی شکل دیتے رہتے ہیں. آگے دیکھیں، علی سردار جعفری نے اپنی نظم میرا سفر میں موت کی آمد سے پہلے کی منظر کشی اس طرح کی ہے کہ وہ بالکل حقیقی نظر آتی ہے. اسے شعری شکل میں انہوں نے کہا کہ جب موت کا وقت قریب ہوگا تو سب سے پہلے مرنے والوں کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، ہاتھوں کے کنول مرجھا جائیں گے اور زبان کے پھول سے بولنے کی طاقت ختم ہو جائے گی، اور پھر آواز کی تتلی اڑ جائے گی، یعنی آواز بھی ختم ہو جائے گی. اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ہماری ہندوستانی تہذیب میں قلیہ، قورمہ عام کھانا اور روزمرہ کے استعمال میں ہے. کیا ہے؟ روزمرہ کے استعمال میں ہے. قلیہ کے بظاہر شکل تو عربی ہے لیکن اس کا معنی عربی نہیں. عربی میں اس کی شکل قلیہ ہو سکتی ہے جو قلی سے بنا ہے. قلی فعل ہے جس کے معنی بھوننے کے آتے ہیں. اسی طرح بھنے ہوئے گوشت کو قلیہ کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد دیکھیں، قطع تاریخ کی کامیابی کے لیے ایک اہم شرط یہ ہے کہ اس سے متعلقہ واقعے کی وضاحت بھی ہو جائے اور اس کی اعداد جوڑنے سے واقعے کا سال بھی برآمد ہو جائے، یعنی نکل جائے. اس فن کے ذریعے تاریخ کو ایسا مصرع، جملہ یا فقرہ ترتیب دیتا ہے جس کے حروف کے اعداد جوڑنے سے اس سال کی تاریخ برآمد ہوتی ہے جس سال وہ اہم واقعہ رونما ہوا. اس طرح کے مصرع، جملے یا فقرے کو مادہ تاریخ کہتے ہیں. اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے جیلانی بانو کے مطابق افسانہ پرامس میں امو اس لیے دکھی تھی. سوال کیا تھا؟ سوال یہ ہے کہ افسانہ پرامس میں جیلانی بانو کے مطابق امو کے دکھی رہنے کی وجہ کیا ہے؟ جیلانی بانو کے مطابق افسانہ پرامس میں امو اس لیے دکھی رہتی تھی کہ وہ کینسر جیسی موذی مرض میں مبتلا ہو چکی تھی اور ان کے بیٹے امریکہ میں رہ کر دنیاوی ترقی حاصل کر رہے تھے، بچوں کی پرورش میں مشغول تھے. امو کا ایک بیٹا جو ہندوستان میں ہی ہے اور وزیر کے عہدے پر فائز ہے، اسے بھی اپنی ماں کو دیکھنے کے لیے فرصت نہیں ہے. اس طرح 4 بیٹوں کی موجودگی میں بھی امو کو مناسب خدمت اور علاج کی کمی ہے. ان سب باتوں کو سوچ کر امو برابر غمگین رہتی تھی یا رہتی ہیں، چل جائے گا. پیش نظر شعر خلیل الرحمن اعظمی کی زیر نصاب پہلی غزل سے ماخوذ یعنی لیا گیا ہے
اور غزل کا مقطع بھی ہے۔ اس شعر میں شاعر نے خیالوں کے شہر اجر گیا جیسے الفاظ استعمال کر کے شعر میں حزن و ملال یعنی غم کی کیفیت ایک نئی کیفیت پیدا کر دی۔ ان الفاظ کے پس منظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ شاعر نے قلبی اور اندرونی واقعات کے ساتھ اپنے ذاتی جذبات اور احساسات کو بھی شامل کر دیا تبھی ان اشعار میں درد اور ٹیس کی شدت حد سے زیادہ دکھائی دیتی ہے۔ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم دنیاوی کامیابی سے پہلے ہی زندگی سے رخت سفر باندھ چکے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 7۔ سوال نمبر 7 ہے نظم برق کلیسا کا خلاصہ لکھیے۔ دیکھیے نظم برق کلیسا اکبر الہ آبادی کا ایک طنزیہ مزاحیہ نظم ہے۔ اس نظم میں برق کلیسا کو شاعر نے علامتی طور پر پیش کیا ہے۔ کلیسا کی بجلی یعنی انگریزوں کی لڑکیوں کو انہوں نے برق سے تعبیر کیا ہے جس کے شکار مسلمانوں کے ناعاقبت اندیش عشق کو پیش کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ ایک دن کلیسا میں گئے تو ایک حسن و جمال کی نمونہ مس سے دوچار ہو گئے، یعنی دیکھتے رہے۔ پھر اس مس کے حسن و جمال اور اس کی سراپا کی پیکر تراشی کرتے ہوئے اس کے چال ڈھال اور ناز و انداز گفتگو بے پناہ حسن کا تذکرہ ہے۔ یہاں تک کہ شاعر نے اپنے دل کی بے قراری کا بھی اظہار کیا ہے۔ پھر مس سے اظہار عشق بھی فرماتے ہیں۔ مس تیوری چڑھا کر محبت کی قبولیت کے بجائے پوری مسلم قوم کو ہدف تنقید بناتے ہوئے اسلام اور اس کے اصول و نظریات پر سخت تنقیدیں کرتی ہے۔ اس کے بعد شاعر مس کے تمام خرافات کو خاموشی سے سن لیتا ہے۔ پھر اسلامی تہذیب اور مسلمانوں کے کھوکھلے اسلام کا روتے ہوئے مس کے سامنے کہتا ہے کہ اب مسلمانوں میں پہلی سی اسلامی جوش و حمیت و غیرت نہیں رہے اور یہ کہ آج کا مسلمان صرف نام کا مسلمان رہ گیا ہے، اور خود کو بھی اسی حیثیت سے مس کے سامنے پیش کرتا ہے، یہاں تک اپنے اسلام کو قصہ ماضی کہہ دیتا ہے۔ اس بات کو سن کر وہ مس مسکراتی ہے اور پھر رضامندی کا اظہار کرتی ہے۔ اس کے بعد ہے افسانہ ابراہیم سقا کا خلاصہ۔ دیکھیے ابراہیم سقا سلام بن رزاق کی ایک عمدہ تخلیق ہے۔ یہ افسانہ ان کے افسانوی مجموعہ شکستہ بتوں کے درمیان سے لیا گیا ہے۔ یہ سماج کے کمزور طبقہ سے تعلق رکھنے والے لوگ کی کہانی ہے۔ افسانہ ابراہیم سقا ایک معمولی اور عام بشتی کی کہانی ہے۔ شیخ صاحب دھورن گاؤں میں اسکول انسپکٹر کی حیثیت سے اسکول کا معائنہ کرنے دیکھ داکھ کرنے تشریف لاتے ہیں۔ یہ وہی اسکول ہے جہاں وہ 25 سال پہلے ایک معلم کی حیثیت سے یعنی ایک استاد کی حیثیت سے بحال ہوئے تھے۔ اسی گاؤں میں ابراہیم سقا نامی کا ایک بشتی ہے جو پانی بھرنے کے لیے شیخ صاحب کے یہاں آتا جاتا ہے۔ وہ معمولی شکل و صورت کا انسان ہے اور نہایت غریب ہے۔ سلام بن رزاق نے ایک معمولی اور عام انسان ابراہیم سقا کو اپنے افسانے کا مرکزی کردار بنا کر اس کی زندگی کی محرومیوں اور حسرتوں کو ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد وہ ایک خوددار اور محنت کش انسان ہے، کسی کے رحم و کرم اور دوسرے کے ٹکڑوں پر جینا نہیں چاہتا ہے بلکہ محنت کی روٹی کھانا پسند کرتا ہے۔ چونکہ وہ ایک 20-25 سال کا نوجوان لڑکا ہے اس لیے اس کے اندر بھی محبت کے احساسات و جذبات امنڈتے ہیں اور وہ اعلیٰ طبقہ کی لڑکی سے محبت بھی کرتا ہے، لیکن غریبی کی وجہ سے اپنی محبت کو حاصل نہیں کر سکا۔ وہ سب کچھ خاموشی سے سہتا ہے۔ اس کی محبوبہ بیدار خاں دلشمکھ کی چھوٹی بہن ہے۔ دلشمکھ گاؤں کا دبنگ زمیندار ہے اور ایک معمولی غریب بشتی ہے جو گھر گھر پانی بھرتا ہے۔ اس کے بعد یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی محبت کا اظہار بھی نہیں کر سکتا ہے، یہاں تک کہ اس لڑکی کی موت کے بعد اس کی قبر پر اپنی جان دے دیتا ہے۔ ابراہیم سقا سلام بن رزاق کی یہ کہانی اپنی زبان، اسلوب اور حیت کے اعتبار سے بھی ایک عمدہ کہانی کے زمرے میں آتی ہے، یعنی اس میں شامل ہوتی ہے۔ اس کا موضوع اگرچہ بہت نیا نہیں ہے لیکن افسانہ نگار نے اس کو جس خوبصورتی سے بھرتا ہے وہ اس موضوع کو بھی تازہ اور پرکشش بنا دیتا ہے، یعنی بہتر سے بہتر بنا دیتا ہے۔ یہ افسانہ نگار کی فنکاری کا عمدہ نمونہ ہے۔ اس کے بعد ہے
ایک محقق یعنی تحقیق کرنے والا اور ماہر لسانیات کی حیثیت سے مولانا سید سلیمان ندوی کی شخصیت محتاج تعارف نہیں، یعنی تعارف کا محتاج نہیں۔ یوں تو سید صاحب کی تحقیق کا خاص میدان تاریخ اسلام تھا اور ان کی بیشتر تصانیف بھی اسی موضوع پر ہے، لیکن سید سلیمان ندوی ایک کامیاب مورخ کے علاوہ ایک ماہر لسانیات بھی تھے۔ اردو، فارسی اور انگریزی زبانوں میں کامل مہارت رکھتے تھے، اس لیے پرانے لفظوں کی نئی تحقیق کے موضوع پر انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام نقوش سلیمانی ہے۔ کیا ہے؟ نقوش سلیمانی۔ زیر نصاب مضمون بعنوان بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق سید صاحب کی کتاب نقوش سلیمانی سے لیا گیا، ماخوذ ہے یعنی لیا گیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اردو شاعری میں تاریخ گوئی کی روایت دیگر اصناف شاعری کی طرز فارسی سے آئی، یعنی فارسی کی طرح سے آئی ہے۔ اصناف شاعری کی طرح فارسی سے آئی ہے۔ فارسی شاعری میں اس فن کی ابتدا کب اور کس واقعے سے ہوئی، اس کی تحقیق ابھی تک نہیں ہو سکی۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ فارسی میں تاریخ گوئی کی ابتدائی نمونے کی تلاش سلجوقی دور یعنی 10ویں تا 12ویں صدی عیسوی میں کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اردو شاعری کے پروان چڑھنے تک یہ صنف بے حد بالیدہ ہو چکی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ گوئی کے نمونے اردو کے کلاسیکی شعراء کے یہاں بھی موجود ہیں۔ آگے دیکھیں، آگے ہے عربی زبان میں الف سے یا تک تمام حروف کے اعداد متعین ہیں۔ سوال کیا ہے؟ تاریخ گوئی کی ادبی اور تاریخی اہمیت پہ ایک نوٹ لکھیے۔ عربی زبان میں الف سے یا تک تمام حروف کے اعداد متعین ہے۔ اس کے تمام حروف کا 8 کلمات ابجد، حوض، خطی، کلمن، صعفص، قرشت اور شخص اور ضغ کے نام سے بھی منقسم کیا گیا۔ اس کا پہلا حصہ چونکہ ابجد ہے اس لیے اسے حساب ابجدی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ حساب ابجدی کا دوسرا نام حساب جمل بھی ہے۔ مذکورہ 8 کلموں میں عربی حروف تہجی کے سبھی 28 حروف شامل ہیں۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ گوئی کے تحت ان حروف کی تعداد متعین ہے، اس لیے تاریخ گوئی کی تاریخی حیثیت کے ساتھ ادبی حیثیت بھی مسلم ہے۔ کیا ہے؟ مسلم ہے یعنی برقرار ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ماڈل کوسچن پیپر سیٹ نمبر 2 کا سبجیکٹو بھی آج حل کر چکے ہیں۔ اسی طریقے سے جو باقی سبجیکٹو ہے ہم اس کو حل کریں گے اور آنے والی امتحان کی مکمل طور پر تیاری کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے درمیان خوب اسے شیئر بھی کریں۔